السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پلیز بی کلوزر ٹو می پلیز. تھینک یو سو مچ. ہم اتنا لمبا سفر کر کے ادھر آئے ہیں, آپ تھوڑا سا سفر طے کر لیں. ہم ٹکٹ خرچ کے آئے ہیں, آپ بے ٹکٹے آگے آ جائیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تشریف رکھیے. ماشاء اللہ. تھینک یو سو مچ. میں ممنون اور شکر گزار ہوں جناب قاری زاہد الحسینی صاحب کا, ان کے بیٹوں کا, مسجد کے امام صاحب کا ماشاءاللہ, اور انتظامیہ کا کہ انہوں نے, میں یہاں کچھ کانفرنسز تھیں, کچھ مشاعرے تھے. کل پاکستان ہائی کمشنر میں لندن میں مشاعرہ ہے, اس کے لیے میں رکا ہوا تھا. آج لیوٹن سے حضرت خود قاری صاحب نے تکلیف فرمائی, لمبا سفر اختیار کر کے مجھے لے کے آئے ہیں. اس مادہ پرستی کے دور میں اور ان تاریکیوں میں دین حق کی شمع جلانا کوئی معمولی کام نہیں ہے. میں مبارک دیتا ہوں, مبارکباد کہتا ہوں جناب قاری صاحب کو اور مسجد کی انتظامیہ کو, اور آپ سب حضرات کو جو یہاں تشریف فرما ہے. وقت ہمارے پاس عشاء تک کا ہے, اذان تک کا. آپ نے اب گھر تو جانا نہیں, آپ پھنس گئے ہیں, آپ یہاں نماز تک تو آپ بیٹھیں گے. پسند آؤں نہ آؤں لیکن آپ نے بیٹھنا تو اب ہے ہی. درود شریف درود پاک محبت کے ساتھ پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد افضل صلواتک بعد معلوماتک وبارک وسلم. بسم اللہ. الحمدللہ رب العالمین. کاش کہ ہمارے آج کی نسل جو ہے وہ اردو, پنجابی اور اپنی بولیاں جو ہیں اپنے اپنے علاقائی وہ بولتی. مسئلہ یہی ہے کہ ہم نے گھروں میں اپنی زبانوں کو چھوڑ دیا ہوا, اس لیے بچوں میں یہ چیز نہیں آئی. کوشش کیجئے گا کہ گھر میں کم از کم آپ اپنی لینگویجز جو ہے وہ بولیں, تاکہ ہم پاکستان سے یا باہر سے آنے والے دوست آپ کو اپنا پیغام پہنچا سکیں, اور ہمارے پاکستان کے علماء کو توفیق دے کہ وہ زبان, انگریزی زبان سیکھیں اور زبانیں سیکھیں تاکہ آگے کنوے کر سکیں اپنی بات کو. چنانچہ آپ سے گڑ گڑاتے ہوئے درخواست ہے کہ کم از کم بچوں کے ساتھ گھر میں اپنی لینگویج ضرور بول لیا کریے. انگریزی تو ان کو آ ہی جانی ہے باہر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف کرنے کو نعت کہتے ہیں. نعت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. چنانچہ جو ان کے ہونٹوں پہ آ گیا ہے وہ لفظ قرآن ہو گیا ہے. سے سبحان اللہ پلیز. جو ان کے ہونٹوں, ایک تو ہم قرآن جو پڑھتے ہیں یہ اللہ کی زبان ہے, اللہ کے اندر سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں, اور ایک ہے ما ینطق عن الہوا, حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جو کلمات ارشاد ہوئے ہیں وہ بھی ایک قسم کا قرآن ہی ہے, کیونکہ اپنے نفس کی خواہش کے مطابق آپ نہیں بولتے تھے, اللہ کی وحی کے ذریعے ہی بولتے تھے. تو ایک وحی غیر مطلوع ہے اور ایک مطلوع ہے. قرآن پاک مطلوع ہے, اور جس کی تلاوت نہیں ہوتی وہ حدیث شریف ہے. تو جو ان کے ہونٹوں پہ آ گیا ہے وہ لفظ قرآن ہو گیا ہے.
جو لفظ قرآن ہو گیا ہے وہ میرا ایمان ہو گیا ہے، جو لفظ قرآن ہو گیا ہے وہ میرا ایمان ہو گیا ہے، جو ان کے تلووں سے لگ گئے ہیں وہ ذرے خورشید بن گئے ہیں۔ کون جانتا تھا سلمان کو، ابو ذر کو، عمار کو، بلال کو؟ آقا کے دامن سے وابستہ ہو گئے تو کوئی عقیق بن گیا، کوئی مرجان بن گیا، کوئی لال بن گیا، کوئی ستارہ بن گیا، کوئی سورج بن گیا، کوئی چاند بن گیا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ جو ان کے تلووں، جو ان کے تلووں سے لگ گئے ہیں وہ ذرے خورشید بن گئے ہیں، جو ان کے قدموں سے چھو گیا ہے، جو ان کے قدموں سے مس ہوا ہے وہ سنگ مرجان ہو گیا ہے، جو ان کے قدموں سے ٹچ ہوا ہے وہ سنگ مرجان ہو گیا ہے۔ اور یہ وقت کی نبض تھم گئی کیوں، خاموش کیوں ہے نظام ہستی؟ ایک خاص واقعہ کی طرف اشارہ۔ یہ وقت کی پلس، یہ وقت کی نبض تھم گئی کیوں، خاموش کیوں ہے نظام ہستی؟ ملک ہیں ششدر فرشتے حیران، ملک ہیں ششدر کہ عرش پر آج کون مہمان ہو گیا ہے۔ ملک ہیں ششدر کہ عرش پر آج کون مہمان ہو گیا ہے، جو ان کے ہونٹوں پہ آ گیا ہے وہ لفظ قرآن ہو گیا ہے۔ مجھے مدینے کا شوق تھا پر نہ زادِ تقویٰ نہ زادِ راہ تھا۔ 92 کی بات کر رہا ہوں، پہلی حاضری میری مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ کی ہوئی۔ مجھے مدینے کا شوق تھا، کس کو، کس مسلمان کو نہیں، ہر مسلمان کو ہوتا۔ ایوری باڈی وانٹس ٹو گو ٹو مدینہ، مکہ مدینہ۔ ہائے ہائے، مجھے مدینے کا شوق تھا پر نہ زادِ تقویٰ نہ زادِ راہ تھا، درود پڑھتا رہا میں ان پر، درود پڑھتا رہا میں ان پر، تو کام آسان ہو گیا ہے۔ درود پڑھتا، پتہ نہیں کتنی دفعہ ہو آیا ہوں اسی طفیل، درود کے طفیل 45-50 دفعہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی اس کے بعد۔ مجھے مدینے کا شوق تھا پر نہ زادِ تقویٰ نہ زادِ راہ تھا، درود پڑھتا رہا میں ان پر، تو کام آسان ہو گیا ہے، جو ان کے تلووں سے لگ گئے ہیں وہ ذرے خورشید بن گئے ہیں، جو ان کے قدموں سے مس ہوا ہے وہ سنگ مرجان ہو گیا ہے۔ شعر دیکھیے گا۔
کہ میرے محمد، پلیز صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لٹل بٹ لاؤڈ پلیز، صلی اللہ، ہاں، میرے محمد ہیں شان والے، ہے ان کا سینہ وہ شان والا، کہ ان کے سینے سے لگ گیا جو، کہ ان کے سینے سے لگ گیا جو، وہ سینہ ذیشان ہو گیا ہے، کہ ان کے سینے سے لگ گیا جو، وہ سینہ ذیشان ہو گیا ہے، میرے محمد۔ کتنا میٹھا، کتنا پیارا نام ہے۔ ایسا نام ہے خواہی نہ خواہی، چاہے نہ چاہیں، جب بھی کوئی نام لے گا کہے گا محمد، تو حرف میم اس میں 2 مرتبہ آتا ہے، for 2 times، محمد، تو ہونٹ آپس میں مل جاتے ہیں۔ تو ہم نام محمد کو کس کر لیتے ہیں، بوسہ خود بخود مل جاتا ہے۔ ابو جہل بھی جب کہتا ہوگا محمد، تو اللہ نے نام میں معجزہ رکھ دیا کہ پہلے میرے حبیب کے نام کو چوم۔ تو حرف میم کا کمال یہ ہے، اللہ نے نام میں رکھ دیے 2 میم۔ تو ایک میرے والد صاحب کی بھی کچھ شاعری تھی، تو اس میں انہوں نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے وہ جمع کیا ہے، بات کی ہے کہ سب نبی اچھے، خلیل اچھا، کلیم اچھا ہے، سب نبی اچھے، سب نبی اچھے، خلیل اچھا، کلیم اچھا ہے، لیکن ان سب سے وہ مکے کا یتیم اچھا ہے، لیکن اس سے مراد یہ عام یتیم نہیں ہے، بلکہ در یتیم، یگانہ، یونیک، اس کا مطلب ہے یتیم کا مطلب۔ اللہ اکبر۔ سب نبی اچھے، خلیل اچھا، کلیم اچھا ہے، لیکن ان سب سے وہ مکے کا یتیم اچھا ہے، لب کو لب چومتا ہے جب کوئی لے نام ان کا، محمد، لب کو لب چومتا ہے، ہاں لب کو لب چومتا ہے جب کوئی لے نام ان کا، نام میں ان کے یہ 2 مرتبہ میم اچھا ہے، نام میں، اس پر میں نے پنجابی کا ایک تڑکا لگا دیا۔ پنجابی سمجھتے ہیں کچھ دوست؟ اس پر میں نے پنجابی کا ایک تڑکا لگایا کہ ایک واری جد میرے لباں تے نام محمد آوے۔ ڈو یو انڈرسٹینڈ امام صاحب؟ لٹل بٹ۔ ایک واری جد میرے لباں تے نام محمد آوے، تے 2 واری لب نال خوشی دے لب نال جفی پاوے، ایک واری میں صلی اللہ علیہ وسلم آکھاں، تے 10 واری میرے تو رب دی رحمت واری جاوے۔ ایک دفعہ کہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 10 نیکیاں مل گئیں، 10 گناہ معاف ہو گئے، 10 درجے بلند ہو گئے جنت کے۔ کہہ دو سبحان اللہ، ارے بول دو سبحان اللہ۔ اللہ کا نام جتنا بلند کرو گے، نہ دولت کام آئے گی، نہ منصب کام آئے گا۔ میں روایتی نعت خواں نہیں ہوں، ہماری کلام بھی اپنا ہوتا ہے، طرزیں بھی اپنی ہیں، اس لیے آپ کو تھوڑی سی وہ اجنبیت لگ رہی ہوگی۔ نعتیں اس طرح بھی پڑھی جاتی ہیں، سنی جاتی ہیں۔ سب کیا کہہ رہا تھا میں؟ کیا ابھی کہا میں؟ نہیں وہ پنجابی ابھی میں نے سبحان اللہ کا، ہاں، نہ دولت، بڑھاپا بھی آ رہا ہے نا،
کووڈ کے بعد تو بالکل ستیہ ناش ہو گیا، لیکن پھر بھی الحمدللہ بہت سو سے اچھی۔ نہ دولت کام آئے گی، نہ منصب کام آئے گا، اے نہ دولت کام آئے گی، نہ منصب کام آئے گا، دلوں کو تو خدا کے ذکر سے آرام آئے گا، دلوں کو تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو تو خدا کے ذکر سے آرام آئے گا، خدا کا نام تم اونچا کرو لندن کی مسجد میں، خدا کا نام تم اونچا کرو بندوں کی محفل میں، فرشتوں کی مجالس میں تمہارا نام آئے گا۔ جیسے تم اس کو یہاں یاد کرو گے وہ وہاں آپ کو اسی انداز سے یاد کرے گا۔ اکیلے میں یاد کرو گے تو اللہ اکیلے میں آپ کو یاد کرے گا۔ آپ ایک دفعہ کہتے ہو یا اللہ، وہ 10 دفعہ کہتا ہے یا عبدی، کیا بات ہے میرے بندے، مانگ کیا مانگتا ہے۔ نہ دولت کام آئے گی، نہ منصب کام آئے گا، دلوں کو تو خدا کے ذکر سے آرام آئے گا، خدا کا نام تم اونچا کرو بندوں کی محفل میں، فرشتوں کی مجالس میں تمہارا نام آئے گا، نہ دولت کام آئے گی، نہ منصب کام آئے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو ان کے ہونٹوں پہ آ گیا ہے وہ لفظ قرآن ہو گیا ہے، اور میرے محمد ہیں شان والے، ہے ان کا سینہ وہ شان والا، کہ ان کے سینے سے لگ گیا جو وہ سینہ ذی شان ہو گیا ہے، اور جو اس کو مردہ سمجھ رہا ہو یقین کر لے وہ خود ہے مردہ۔ جو میں بات کرنے لگا ہوں اگلے مصرے میں آپ پر واضح ہو کہ جو اس کو مردہ سمجھ رہا ہو یقین کر لے وہ خود ہے مردہ، حیات جاوید اس نے پائی جو ان پہ قربان ہو گیا ہے۔ آقا کے ناموس پر، ختم نبوت پر جو قربان ہو گیا، اللہ کہتا ہے اس کو مردہ مت کہنا، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ اللہ اکبر، آج بھی وہ نام زندہ ہیں جنہوں نے گستاخان رسول کو، اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ، جو اس کو مردہ سمجھ رہا ہو یقین کر لے وہ خود ہے مردہ، حیات جاوید اس نے پائی جو ان پہ قربان ہو گیا ہے، جو ان کے ہونٹوں پہ آ گیا ہے وہ لفظ قرآن ہو گیا ہے، اور یہ میرا اعزاز ہے یقیناً، ہے مجھ کو گیلانی ناز اس پر، یہ میرا ایمان، یہ میرا ایمان ہے یقیناً، ہے مجھ کو گیلانی ناز اس پر، نبی کی مدحت بیان کرنا جو میری پہچان ہو گیا ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کی مدحت
بیان کرنا جو میری پہچان ہو گیا ہے، جو ان کے ہونٹوں پہ آ گیا ہے وہ لفظ قرآن ہو گیا ہے، جو لفظ قرآن ہو گیا ہے وہ میرا ایمان ہو گیا ہے۔ اللہ ہم سب کو ایمان نصیب کرے، آقا کریم کی سنتوں پر عمل کی توفیق نصیب کرے۔ ابھی میں نے بات کی کہ مدینے جانا ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے، یقیناً آپ سب کی بھی ہے۔ میں نے جب پہلی حاضری دی تو میں نے وہاں پہ اگلے سال حج کا موقع آیا تو طبیعت بڑی بے چین تھی، تو میں نے یہ نعت لکھی، تو اس کے بعد ایسی کھلی راہ کھلی، ایسے رستے کھلے کہ الحمدللہ متعدد دفعہ حاضری ہو گئی۔ تو عرض کرتا ہوں کہ رات کا ٹائم تھا، 1:30-2 بجے ہوئے تھے۔ لوڈ شیڈنگ ہمارے ملک میں ان دنوں میں بہت ہوتی تھی، تو بس یہ نعت اترنا شروع ہوئی تو میں نے نئے موبائل بھی نکلے تھے ان دنوں میں، 92 کی بات ہے، بڑے موٹے موبائل نکلے تھے شروع میں اس وقت، تو اسی پر میں نے اس کو لکھنا شروع کیا۔ میں نے کہا کہ سبحان اللہ، میری قسمت کا میرے خدا تو اگر دور کر دے اندھیرا تو کیا بات ہے۔ اللہ اکبر۔ میری قسمت کا میرے خدا تو اگر دور کر دے اندھیرا تو کیا بات ہے۔ ہجر کی تند و تاریک راتوں کا اب ہو حرم میں سویرا تو کیا بات ہے۔ ہجر کی، جدائی کی، فرقت کی گھڑیاں، ہجر کی تند و تاریک راتوں کا اب ہو حرم میں سویرا تو کیا بات ہے۔ اور میری اے خدا جسم پر بازوؤں کی جگہ اپنی قدرت سے تو پر لگا دے مجھے۔ اے خدا جسم پر بازوؤں کی جگہ اپنی قدرت سے تو پر لگا دے مجھے۔ دن تو اڑتا پھروں گرد کعبے کے، دن تو اڑتا پھروں گرد کعبے کے، شب ہو مدینے بسیرا تو کیا بات ہے۔ ہو سکتا ہے نا ایسے؟ دن مکے میں گزارے، رات مدینے میں، دن تو اڑتا پھروں گرد کعبے کے، شب ہو مدینے بسیرا تو کیا بات ہے۔ اور رشک میرے مقدر پہ کرنے لگے اور سب فرشتے بھی، حوریں بھی، غلمان بھی۔ ایک ہوتا ہے رشک کرنا، ایک ہوتا ہے حسد کرنا۔ رشک کرنا جو وہ اچھی بات ہے، حسد کرنا بری بات ہے۔ رشک یہ ہے کہ میں آپ کے ہاتھ میں موبائل دیکھوں، پرو میکس 16، ویری گڈ، یو آر ویری لکی، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے میرے دوست کو، میرے بھائی کو موبائل دیا ہے، مجھے بھی دے دے۔ یہ ہے رشک کرنا ان گڈ سینس۔ اور اللہ دوست یہ دیکھو اس کے پاس یہ شکل لے ذرا، یہ ہے حسد کرنا، بہت بری بات۔
اللہ کو سخت ناپسند، رشک کریں، فرشتے رشک کر رہے ہیں کہ ہماری تو ڈیوٹی 70,000 فرشتوں کی صبح، 70,000 شام کو لگی ہوئی ہے روزہ کی طرف، اور دوبارہ قیامت تک ان کی باری نہیں آئے گی، اللہ نئے فرشتے بھیجتا ہے، تو ہم بار بار جاتے ہیں، تو یہ رشک کرتے ہیں فرشتے کہ اللہ ہمیں بھی دوسری بار بھیج دے، آقا کریم کے روزے پہ ہم جا کے سلام پڑھیں، درود پڑھیں۔ پھر تو رشک میرے مقدر پہ کرنے لگے سب فرشتے بھی، حوریں بھی، غلمان بھی، کملی والے کے قدموں میں یوں جا کے میں، کملی والے کے قدموں میں یوں جا کے میں ڈال دوں اپنا ڈیرا، تو کیا بات ہے، کہہ دو نا کیا بات ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کملی والے کے قدموں میں یوں جا کے میں ڈال دوں اپنا ڈیرا، تو کیا بات ہے میری قسمت کا میرے خدا، تو اگر دور کر دے اندھیرا، تو کیا بات۔ شعر دیکھیے گا کہ سبز گنبد کو مشتاق نظروں سے میں ٹکٹ کی باندھ کر ایسے تکتا رہوں، ٹکٹ کی باندھ کے دیکھنا، بغیر آنکھ جھپکے ہوئے متواتر دیکھتے جانا، انگلش میں جس کو کہتے ہیں ٹو گیز ایٹ، روضہ اطہر پہ گنبد پہ نظریں جما کے دیکھنا، ٹکٹ کی باندھ کے۔ سبز گنبد کو مشتاق نظروں سے میں ٹکٹ کی باندھ کر ایسے تکتا رہوں، کیسے ہوئی؟ لب پہ صلی اللہ کا میرے ورد ہو، لب پہ صلی اللہ کا میرے ورد ہو، دم نکل جائے میرا، تو کیا بات ہے، کیسی حسین موت۔ لب پہ صلی اللہ کا میرے ورد ہو اور دم نکل جائے میرا، تو کیا بات ہے۔ اے خدا، اے خدا، ہاں اے خدا، اپنے محبوب برحق کی تو خواب میں ہی زیارت کرا دے کبھی، شاید قبولیت کی گھڑیاں کہہ دو آمین۔ خدا، اے خدا، اپنے محبوب برحق کی تو خواب میں ہی زیارت کرا دے کبھی، مستحق تو نہیں، بالکل ڈیزرو نہیں کرتا، ساری زندگی تو آپ کی نافرمانیوں میں گزر گئی، دامن میں کچھ بھی نہیں ہے نیکی، لیکن جائیں تو کہاں جائیں، آخر ہیں تو آپ کے محبوب کی امت میں سے، صلی اللہ علیہ وآلہ۔ اے خدا، اے خدا، اپنے محبوب برحق کی تو خواب میں ہی زیارت کرا دے کبھی، مستحق تو نہیں میں اس اعزاز کا، فضل ہو جائے تیرا، تو کیا بات ہے۔ اللہ کے فضل سے ہو سکتا سر، فضل ہو جائے تیرا تو کیا بات ہے، تو کیا بات ہے میری قسمت کا میرے خدا، تو اگر دور کر دے اندھیرا، تو کیا بات ہے۔ روز محشر کرم، روز
معاشر کرم 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 یوں ہو سلمان پر، جب پریشان کھڑا ہو وہ میزان پر۔ روز معاشر روز معاشر کرم یوں ہو سلمان پر، جب پریشان کھڑا ہو وہ میزان پر۔ آ کے خود وہ فرشتوں سے کہہ دیں وہاں، آ کے خود وہ فرشتوں سے کہہ دیں وہاں، یہ ثنا خاں ہے میرا تو کیا بات ہے۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ آ کے خود وہ فرشتوں سے کہہ دیں وہاں، یہ ثنا خاں ہے میرا تو کیا بات ہے۔ عبد الرحمن مجھے کیا نام ہے اس کا، آپ کے بیٹے کا؟ احسان، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اینک کے شیشے میں سے دیکھ رہا ہوں کہ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا سوال آیا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے اپنے لیے مانگ لیا، بڑی چیز مانگ لی کہ روز محشر کرم یوں ہو سلمان پر، جب پریشاں کھڑا ہو میزان پر، آ کے خود وہ فرشتوں سے کہہ دیں وہاں، یہ ثنا خاں ہے میرا تو کیا بات ہے۔ تو وہ کہہ رہا، اس کی آنکھیں کہہ رہی ہیں کہ شاہ جی اس کو ایسے بھی تو کہہ سکتے ہیں نا۔ کیسے؟ کہتا ہم بھی تو کافی آپ کے انتظار کر رہے تھے، آپ کے لیے ہم نے یہ محفل منعقد کی ہے۔ اس کی آنکھیں بتا تو وہ کہہ رہا کہ اس کو یوں پڑھیں۔ میں نے کہا کیسے؟ تو اس کی آنکھیں کہہ رہی ہیں کہ روز محشر کرم یوں ہو سلمان، اس کو کیسے کریں کہ روز محشر کرم ہو مسلمان پر، جب پریشان کھڑا ہو وہ میزان پر، آ کے خود وہ فرشتوں سے کہہ دیں وہاں، آ کے خود وہ فرشتوں سے کہہ دیں وہاں، امتی ہے یہ میرا تو کیا بات ہے۔ امتی ہے یہ میرا تو کیا بات ہے۔ اس میں تمام نبیوں کی امتیں بھی شامل ہوئی۔ ہم براہ راست حضور کی امت ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ بالواسطہ امت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ہر نبی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، تو اس لیے ان کی امتیں بھی حضور کی امتیں ہوئیں، لیکن بالواسطہ۔ تو اس لیے تمام مسلمان حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی امت تک، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہم ہیں اس میں شامل ہو گئے کہ روز محشر کرم یوں ہو سلمان پر، جب پریشان کھڑا ہو وہ میزان پر، آ کے خود وہ فرشتوں سے کہہ دیں وہاں، یہ ثنا خاں ہے میرا تو کیا بات ہے۔ میری قسمت کا میرے خدا تو اگر دور کر دے اندھیرا تو کیا بات ہے۔ ہمارے کچھ نوجوان، مجھے تمنا تھی کہ کچھ نوجوان بھی آئیں، لیکن افسوس یہی ہے کہ نوجوان بہت کم بیٹھے ہیں، وہ دور بیٹھے ہیں، یا کچھ یہ کوئی میری طرح کے نوجوان بیٹھے ہیں ایک دو کرسیوں پہ۔ تو بہرحال میں جب ویسٹرن کنٹریز میں جاتا ہوں، سب سے پہلے انگلش اسپیکنگ ملکوں میں جب آنا شروع کیا میں نے، تو میں نے پھر تھوڑا سا انگلش ٹچ بھی دیا کچھ نعتوں کے، تاکہ تھوڑی سی بات آسان ہو جائے سمجھانے کے لیے نوجوانوں کے لیے خصوصاً۔ تو ایک میں پڑھ دیتا ہوں، ٹائم بھی پھر انشاءاللہ العزیز۔ ہاں جی ہاں جی، تھوڑا سا اور آگے آ جائے، تھوڑا سا پلیز۔ ایسے نہ لگتا ہے جیسے ناراض بیٹھے ہیں اور آپ نے فٹافٹ بھاگنا ہے، روٹی کھل گئی ہے تو بھاگ جانا ہے، کوئی روٹی کا انتظام نہیں ہے، بالکل بے فکر ہو کے بیٹھے۔
میری طبیعت میں تھوڑا مزاح بھی ہے، اس لیے آپ نے مختلف چینلز پر مجھے، جیو پہ، دنیا پہ، ایئر وائی پہ، یہ ٹی وی پہ بہت زیادہ، میں عیدوں پر خصوصی طور پر، ویسے بھی میں نے مستقل پروگرام بھی ہنسنا منایا جیو کا پروگرام بھی میں نے، اس میں بھی میری ہوتی تھی، اب تو میں نے چھوڑ دیا، وہ 1 سال میں آتا رہا اس پہ. تو میری طبیعت میں مزاح بھی ہے، تو اس لیے برا نہ منائیے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر مزاح کا سنا کرتے تھے، کہا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی ہنسنا تھوڑا. تو بہرحال خوش طبعی بھی سنت رسول ہے. تو یہ بچہ بڑا ماشاءاللہ کیوٹ بیٹھا ہوا ہے بچہ، اللہ تعالیٰ اس سے سلامت رکھے، اس کے والدین کو، اس کو سب کو سلامت رکھے. تو نوجوانوں کے لیے میں نے پھر کچھ تھوڑا سا کہ جن کا نبی کے ساتھ کنیکشن ہوتا ہے. ہماری انگریزی اسی طرح کی ہے، چھوٹی چھوٹی تھوڑی بہت جو ہم استعمال کرتے ہیں آپس میں. اب تمہارے پاس کون سا کنیکشن ہے، ابھی تمہارے پاس کیا ہے، بس اس طرح کی کنٹیکٹ ہوا اس کے ساتھ، اس طرح کی انگریزی ہوتی ہے ہم لوگ. کسی نے کہا کہ مجھے انگریزی آتی ہے، میں نے کہا کیسے آتی ہے، اس نے کہا کہ آپ کچھ بتائیں مجھے. تو میں نے کہا اس کو کہیں کہ ادھر آؤ. اس نے کہا یہ تو کوئی مشکل ہے. ہیلو مسٹر کم آن، کم ہیئر. میں نے کہا اب اس کو کہو کہ ادھر جاؤ. وہ خود ادھر چلا گیا، کہتا کم ہیئر. ادھر جا کے اس نے کہا یہ کون سا مشکل ہے جی، اب میں ادھر جا کے کہتا ہوں کم ہیئر تو آ جائے گا. تو اس طرح کی ہم لوگ گزارا کر لیتے ہیں. تو جن کا نبی کے ساتھ کنیکشن ہوتا ہے، جن کا نبی کے ساتھ کنیکشن ہوتا ہے، انہی کے انڈر ان کا ہر ایکشن ہوتا ہے. تابع سنت انہی کے انڈر ان کا. مسلمان کا کام کیا ہے کہ کسی اور کی اتباع کرے، رسول اللہ کی اتباع کرے. انہی کے انڈر ان کا ہر ایکشن ہوتا ہے. اور اللہ اللہ سارے بولو میرے ساتھ. Would you please speak with me? اللہ 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 اللہ. Say with me everybody. اللہ 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 اللہ. Say with me everybody. ہارٹس کو اس سے سیٹسفیکشن ہوتا ہے، ہارٹس کو اس سے، دلوں کو اس سے سیٹسفیکشن. کہہ دو سننے کے ساتھ پڑھنے کا ثواب بھی ملے گا. ہاں ہارٹس کو اس سے سیٹسفیکشن ہوتا ہے. اور جتنا تعلق اللہ سے ہوگا مضبوط، جتنا تعلق، انگلش میں بھی کہہ دوں کہ جتنا ریلیشن اللہ 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 اللہ، جتنا ریلیشن اللہ سے ہوگا سالڈ، جتنا ریلیشن اللہ سے ہوگا سالڈ، اتنا ہی شیطان سے پروٹیکشن ہوتا ہے. صحیح کہہ رہا ہوں؟ اتنا ہی ڈیول سے پروٹیکشن ہوتا ہے، اتنا ہی شیطان سے پروٹیکشن ہوتا ہے. اللہ 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 سارے بولو میرے ساتھ. اللہ 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 اللہ. Say with me everybody. ہارٹس کو اس سے سیٹسفیکشن ہوتا ہے. اور اگر مدینے جانا ہے پڑھتے رہو درود. میں پہلے بتا چکا ہوں، یہی نسخہ میں عمل کرتا ہوں، اسی نسخے پر اللہ نے پتہ نہیں کتنی دفعہ بلا لیا. اگر مدینے جانا ہے، ڈو یو وانٹ ٹو گو ٹو مدینہ؟ ہیلو مسٹر. ایک بچے سے میں نے کہا ڈو یو وانٹ ٹو گو ٹو مدینہ، اس نے تو ماشاءاللہ سارے ہلایا. تو ایک بچے سے میں نے کہا پاکستان میں نے کہا آپ مدینہ جانا چاہتے ہو؟ کہتا نہیں.
میں نے کہا کیوں؟ کہتا امی کہتی تھی جلسے سے سیدھا گھر میں آنا۔ اللہ 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 اللہ، اگر مدینے جانا ہے پڑھتے رہو درود۔ If you want to go to Medina repeat درود۔ If you want to go to Medina repeat درود۔ دیکھنا کتنا سڈن سلیکشن ہوتا ہے، انشاءاللہ کر کے دیکھیے، دیکھنا کتنا سڈن سلیکشن ہوتا ہے، دیکھنا کتنا کوئکلی، دیکھنا کتنا سڈن سلیکشن ہوتا ہے، اور جن کا نبی کے ساتھ کنیکشن ہوتا ہے، اور پیارے نبی کے پیارے ٹومب کو جب دیکھیں، پیارے نبی کا پیارا روضہ جب دیکھیں، پیارے نبی کا لولی نبی کا لولی روضہ جب دیکھیں، میگنٹ سے بڑھ کر اٹریکشن ہوتا ہے۔ جی چاہتا ہے کہ جالیوں کے ساتھ لگ کے چمٹ کے رو لو، ادب مانے، شریعت روکتی ہے، شریعت روکتی ہے، طبیعت کہتی ہے لپٹ جاؤ، طبیعت پر شریعت کو حاوی کرنا ہے وہاں پر۔ دل تو چاہتا ہے، اس میں کشش تو اتنی ہے کہ میگنیٹ میں بھی اتنی کشش نہیں ہے، لیکن وہاں سنبھلنا ہے ہم نے۔ لولی نبی کے لولی ٹومب کو جب دیکھیں، میگنیٹ سے بڑھ کر، نظریں تو ایسی جم جاتی ہیں نا اس پر، میگنیٹ سے بڑھ کر اٹریکشن ہوتا ہے۔ اللہ 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 اللہ، ابو بکر و فاروق کا پیار ہو جب دل میں، ابو بکر و فاروق کا لو ہو ہارٹ میں جب، تب ایمان کا بھی پرفیکشن ہوتا ہے۔ صحابہ کرام کا محبت، ان کا پیار دل میں ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر، ابو بکر و فاروق کا پیار ہو جب دل میں، تب ایمان کا بھی پرفیکشن ہوتا ہے۔ اور میرے ہیں فیورٹ غنی، علی، حمزہ و حسین۔ My favorites are Ghani, Ali, Hamza or Hussein. Being a Muslim, being a fundamentalist Muslim. Oh, you are fundamentalist. You belong to third world country. ہمیں امریکہ میں تھا جب میشیگن میں جس دن یہ امریکہ کے الیکشنوں میں جو حالیہ، تو ہم کو تھوڑا سا ادھر ادھر گھومے، ان کے پولنگ سٹیشنز پہ بھی گئے۔ میں نے کہا دیکھیں ذرا، تھوڑا سا مشاہدہ کریں۔ تو رات کو رزلٹ آنا شروع ہوا تو ٹرمپ جیت رہا تھا، اور وہاں مشاعرہ تھا، ایک امریکہ کے بہت سارے شعراء آئے ہوئے تھے، وہاں پر کچھ فیمنسٹ خواتین بھی بیٹھی ہوئی تھیں جو اس سے پہلے ایک سیمینار میں کہہ چکی تھی، او یو بلانگ ٹو تھرڈ ورلڈ کنٹری، دیر آر سو مینی ڈسکریپنسیز بٹوین میل اینڈ فیمیل اینڈ وی بلیو ان ایکویلٹی بٹوین مین اینڈ وومین اینڈ سو پتہ نہیں کیا کیا۔ مجھے دیکھ اور زیادہ کر رہی تھی کہ یہ مولوی ہے داڑھی والا، حالانکہ میں مولوی نہیں ہوں، کالج یونیورسٹی کے پڑھا۔ تو رات کو مشاعرے میں نے یہاں سے شروع کیا، میں نے کہا کہ میں اس کو پورا کرتا ہوں نظم کو بھی، لیکن اس سے پہلے میں تھوڑی سی آپ کو طبیعت میں تھوڑی خوش طبعی کے لیے میں اس واقعہ سنا رہا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ امریکہ میں سنا تھا برابر ہیں مرد و زن، امریکہ ہے نا فرسٹ ورلڈ، دنیا کو جیسا ہم چلانا چاہے گا ایسا چلے گا، ہاں ہم تمہارا باپ ہے، چھوٹا ہے۔ میں نے کہا امریکہ میں سنا تھا برابر ہیں مرد و زن، اور سب سے عقل مند یہاں کی عوام ہے۔
وہ تو یہی کہتے ہیں نا. اور سب سے عقل مند یہاں کی عوام ہے. ہیلری کے بعد کیملا بیہاری تو یہ کھلا, ہیلری کے بعد کیملا بیہاری تو یہ کھلا. عورت کی حکمرانی یہاں بھی حرام ہے, عورت کی حکمرانی یہاں بھی حرام ہے. اور جس نے تھا بار بار چنا بے نظیر کو, جس نے تھا بار 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 چنا بے نظیر کو, اس رن مرید قوم کو میرا سلام ہے. میں نے کہا آپ سے ہم زیادہ پروگریسو ہم ہیں, ہم آپ سے زیادہ انلائٹڈ ماڈریٹڈ پیپل ہیں. آپ اپنے آپ کو کہتے تھے ہمیں وہ بے نظیر نہیں ملی, بیچاری شہید ہو گئی, ہم نے مریم پر ایک گزارا کر لیا نا پنجاب میں. جس نے تھا بار بار چنا بے نظیر کو, اس رن مرید قوم کو میرا سلام ہے. تو انلائٹڈ ماڈریٹ, یہ پرویز مشرف نے اصطلاح جو نا تھا وہ پاکستان میں بڑی چلائی تھی کہ مسلمان ہیں ہم لیکن ہم انلائٹڈ کیا ہے ان لوگ روشن خیال ہے, ماڈریٹڈ انلائٹڈ. تو میں نے کہا کہ میرے ہیں فیورٹ, مائی فیورٹ سار غنی علی حمزہ و حسین, اور ان کا آئیڈیل مائیکل جیکسن ہوتا ہے, ان کا آئیڈیل مائیکل جیکسن ہوتا ہے. اللہ 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 سے ود می ایوری باڈی, ہارٹس کو اس سے سیٹسفیکشن ہوتا ہے, جن کا نبی کے ساتھ کنیکشن ہوتا ہے. اور سچے نبی کا باتیں ہوئی ہیں تو جھوٹے نبی کا بھی تذکرہ تو کرنا ہوتا ہے نا. مجھے تو فوراً وومٹ ہونے لگتی, مجھے تو فوراً وومٹ ہونے لگتی ہے, گامے کا جب انٹروڈکشن ہوتا ہے. ہائے مین ہے یا وہ مین یہ پتہ نہیں چلتا. آئی ایم جیسس کہتا آئی ایم جیسس, تھوڑی دور کر سون آفٹر دس اسٹیٹمنٹ ہی سیز نو نو آئی ایم میری, آئی ریمینڈ پریگننٹ فار 10 months, ہو بورن می فرام می. کتاب کا حوالہ چاہیں گے تو میں آپ کو دے دوں, کس کتاب میں یہ بکواس لکھی ہوئی. اور مجھے تو غلام احمد قادیانی کی بات کر, مجھے تو فوراً وومٹ ہونے لگتی ہے, گامے کا جب انٹروڈکشن ہوتا ہے. اور ایسے مینٹلوں کا تو مینٹل ہاسپٹل میں, ایسے میڈز کا تو ہاں ہاں ایسے پاگلوں کا تو پاگل خانے میں سیپریٹ ایک اسپیشل سیکشن ہوتا ہے. ایسے پاگلوں کا تو پاگل خانے میں سیپریٹ ایک اسپیشل. اور جتنا بھی کرتا ہے کوئی اسلام کو پش, جتنا بھی کرتا ہے کوئی اسلام کو پش, اتنا ہی اس کا الٹ ریئیکشن ہوتا ہے, اتنا ہی اس کا. اور میں ہوں پوئٹ گیلانی, پین ہے میرے پاس, میں ہوں پوئٹ. ہم ہی لوگ خطیب, ادیب, شاعر, یہ معاشرے کے ڈاکٹر ہوتے ہیں. جو فزیکل ڈاکٹر ہوتے ہیں, جو میڈیکل ڈاکٹر ہوتے ہیں, ان کے پاس نشتر ہوتے ہیں, کینچیاں ہوتی ہیں, سوئیاں ہوتی ہیں, نیڈلز ہوتی ہیں, آپریشن کے آلات ہوتے ہیں سرجری کے. تو ان کی نیت بھی نیک ہوتی ہے کہ مریض کو صحت یاب کرنا ہے. اور ہم لوگوں کی بھی نیت یہی ہوتی ہے کہ جو معاشرے کا ناسور جو ہیں ان کا آپریشن کرنا. کہیں دیکھتے ہیں کہ ہلکی اینٹی بایوٹک سے گزارا ہو جائے گا, کہیں دیکھتے ہیں تو زیادہ اینٹی بایوٹک جو ہے وہ نہیں بھائی فل ڈوز دینی پڑے گی, کہیں ہوتا ہے کہ انجیکشن لگا دو بھائی, کہیں ہوتا ہے کہ نو 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 اس کا علاج تو سرجری. تو ہمارے پاس ہر قسم کا انتظام ہوتا ہے. تو ہم شاعر لوگ, ہماری بھی نیت نیک ہوتی ہے کہ یہ جو معاشرے کی برائیاں ہیں وہ دور ہو جائیں.
معاشرہ صحیح راستے پر گامزن ہو جائے. تو میں ہوں پوئٹ گیلانی، پین ہے میرے پاس. آئی ایم اے پوئٹ گیلانی، پین ہے میرے پاس. ڈاکٹروں کے پاس انجیکشن ہوتا ہے، ڈاکٹروں کے پاس انجیکشن ہوتا ہے. اللہ 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 سے ود می ایوری باڈی. ہارٹس کو اس سے سیٹسفیکشن ہوتا ہے جن کا نبی کے ساتھ کنیکشن ہوتا ہے. انہی کے انڈر ان کا ہر ایکشن ہوتا ہے. اللہ اللہ سے ود می ایوری باڈی. ہارٹس کو اس سے سیٹسفیکشن ہوتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.